السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ثانیہ فیملی۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ آج میں ایک اسٹوری شیئر کر رہی ہوں اس بہن کی جس کے صبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ یہ لکھتی ہے اپنی الفاظ میں: زندگی کبھی کبھی ہمیں ایک ایسے کشمکش میں لا کر کھڑا کرتی ہے کہ جہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس کو اپنے دل کی بات کہیں۔ کوئی بھی ہمیں اس وقت سننے والا موجود نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر آپ خوش ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ ہے، لیکن ایک ایسا وقت میں جب آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، تب کوئی بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوتا ہے۔ سب آپ سے دوری بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ اپنی ہی دوست سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس وقت مصروفیت کا حوالہ دے کر سب آپ سے دوری بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح کی آج کی سٹوری ہے جو ان بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہم سبھی کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہے اور اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کون ہمارا اپنا ہے۔ حقیقت یہ کہ ہمارے برے وقت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ آگے لکھتی ہے: میں آپ کو اپنی پوری کہانی بتا رہی ہوں، کس طرح کے حالات میری زندگی میں گزرے۔ بچپن میں ہی میری امی میرے بابا نے میری سگائی کرا دی تھی میرے چاچا کے بیٹے سے۔ بچپن سے ہی ہم دونوں یہ بات معلوم تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ خاندان میں بھی سبھی لوگ کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پر ہمارے ہی خاندان کے لوگ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح سے یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ وہ طرح طرح کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے منصوبے کو کامیاب نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن پھر یوں ہوا، جو لوگ ہمیں الگ کرنا چاہتے تھے وہ آخرکار اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے دوریاں آ گئیں۔ ہم دونوں بالکل الگ ہو گئے۔ ان کے دل میں میرے لیے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ پھر انہوں نے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی حالات کو سنبھالنے کی، اپنے رشتے کو سنبھالنے کی، لیکن میری ساری کوشش ناکام رہی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو تب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، بھلے یہ لوگ کتنی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنا بھی میرے خلاف ہو جائیں، لیکن تب تک کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اور آپ یقین کیجیے گا، جب میں دعا مانگتی تھی تو بس یہی کہتی تھی: اللہ تعالیٰ تو میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ میں اتنا روتی تھی اس وقت۔ جو میرے بچپن سے میرے ساتھ تھا وہ اب مجھ سے بالکل بیگانہ تھا، مگر کبھی ہم دونوں کو سامنا بھی ہو جائے تو وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتا تھا۔ سب میرے برداشت سے باہر تھا۔ میرے لیے کہیں اور رشتہ دیکھنے لگے۔ میں بھی مجبور تھی، میرے بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے بھی گھر والوں کی ہاں میں ہاں کہنا مناسب سمجھا۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، جو بھی مجھے ملے گا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور پھر کچھ یوں ہوا، میرا رشتہ کہیں اور ہو گیا اور میرے وہ کزن جنہیں میں پسند کرتی تھی وہ بھی ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ان سے میرا رشتہ ختم ہوئے 2 سال گزر گئے۔ میں بھی حالات سے ابھر آئی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ جو بھی کچھ میرے پاس ہے میرے لیے کافی ہے۔ بہت زیادہ صبر کرتی اس وقت، بہت صبر سے کام لیتی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک تکلیف سی رہتی۔ میں لاکھ مسکراتی، لیکن پھر بھی میری ساری مسکراہٹیں ایک پھیکی سی لگتی۔ ایک دن اچانک میری چاچی
میرے چاچا اچانک گھر پر آئے۔ امی کو دیکھ سب لوگ باتیں کرنے لگے۔ میری چاچی نے کہا، میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، ہر وقت مجھے میرے بیٹے کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ پھر انہوں نے میری امی سے کہا، کیا ساری چیزوں کو بھلا کر ہم پھر سے نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ میری امی نے کہا، ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے، اب اس کی شادی ہے، ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے چاچا چاچی چپ ہو گئے، مگر میرے چاچا نے بابا سے کہا کہ وہ ہر طرح سے راضی ہیں، انہیں کوئی بھی شکایت نہیں ہے، بس وہ ایک بار میری خوشی بھی جان لیں۔ انہوں نے کہا کہ بچی کی خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ میری امی نے تو کہا، بچے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم ہیں نا ان کے لیے، ہم ان کے لیے حق میں بہتر ہی سوچیں گے۔ مگر اس وقت میرے بابا نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی سے بات کروں گا اور اس کے دل کی بات جان کر ہی میں فیصلہ لوں گا۔ شاید بابا میری دل کی بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کہا۔ بابا نے جب مجھ سے بات کی، نہ جانے کیوں میں رونے لگی۔ میں نے بس یہی کہا، بابا جو آپ کو ٹھیک لگے۔ میرا یہ جواب سن کر بابا نے میرا رشتہ وہاں سے ہٹا دیا۔ شاید وہ میری خاموشی جان گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکر سے ان سے میری منگنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام دعائیں سن لی جو میں نے سجدوں میں مانگی تھیں۔ جو لوگ ہمیں الگ کرنا چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں کر پائے، سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ کہتے ہیں نا، دنیا ساتھ نہ دے تو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے۔